والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الصلاة علي فإن صلاتهم علي زکات لہو. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا زکات لہو تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. قرآن اللہ پاکیزگی ستھرائی یہ ہمارے جسم کی، ہماری روحانیت کی، ہمارے ظاہر اور باطن کی ہو جائے درود پاک کی برکت سے. تو درود پاک پڑھنا اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نظریں نچھاور کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور اس ترتیب ہم سورہ بقرہ اور پارہ اول سے آغاز کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ان آیات مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں تذکرہ فرما رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو ہی اس آیت مبارکہ میں خطاب ہے. اور اس ابتدائی آیات میں قرآن پاک کے اس پہلے پارے کی جو آیات مبارکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں بنی اسرائیل کے ایمان کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان مقامات پر ذکر فرمایا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو تم پر نوازشیں ہوئی ہیں، جو تم پر انعامات اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات کی صورت میں نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے جو نواز رکھا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو. بس قرونی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کرو، مجھے یاد کرو کہ میں تمہارا چرچا بلند کر دوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر ادا کر کے مجھے یاد کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری یاد چھوڑ دو گے، میری یاد نہیں کرو گے، میرا شکر ادا نہیں کرو گے، میری ناشکری کرو گے تو میرا سن لو میری ناشکری کا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر یاد فرمایا اور خصوصی طور پر ان کو بیان فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں نعمت عطا فرمائی. کثیر انبیاء کرام کا آنا روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 4000 انبیاء کرام بھیجے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. اتنے انبیاء کرام کا آنا، اللہ کے نیک بندوں کا آنا، معصوم لوگوں کا آنا، اور ہدایت کے لیے ہدایت کا سبب بن کر ان کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے.
اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے بڑے صالحین عطا فرمائے، نیک لوگ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عابدین اور علماء اور بڑے بڑے بادشاہ بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، اور طاقتور لوگ بنی اسرائیل کے اندر بھیجے۔ ان کی عمریں زیادہ کی گئی، عمریں اتنی زیادہ، عبادت بھی زیادہ، ان کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی زیادہ، ان کا عبادت الہی بجا لانا بھی زیادہ۔ تو عمریں زیادہ ہے تو نیکیاں بھی زیادہ، عمریں زیادہ ہے تو عبادت گزار لوگ جو ہے ان کی عبادت بھی زیادہ۔ اگر عمریں زیادہ ہے تو علماء کا نیکی کی دعوت دینا بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان بنی اسرائیل پر، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں جو نعمت کا ذکر کیا گیا، وہ ایک نعمت ان کو جو اعلیٰ قسم کی عطا کی گئی، وہ یہ کی گئی جو قرآن پاک کے اندر اور اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وہ نعمت کیا ہے؟ تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی۔ ایک فضیلت کا ہونا، ایک مقام اور مرتبے اور عہدے کا ہونا، یہ کتنی اعلیٰ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ ان کے کسی ایک فرد کے لیے نہیں، بلکہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ تمہیں تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو عرب میں تشریف فرما رہے، اور وہیں پر آپ بڑے ہوئے اور وہیں سے آپ کا آگے سلسلہ نسب چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ملک شام اور فلسطین، حضرت اسحاق علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے، تو آپ کی اولاد بھی ملک شام اور فلسطین میں آگے بڑھی، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، اور آگے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، پھر آگے نسل در نسل وہاں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، وہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو انبیاء کرام سارے ان میں سے تھے۔ تو بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں رہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں سال نبوت پر فائز ہونا، ہزاروں سال بنی اسرائیل کا عرصہ ہونا، یہ بھی ان کی فضیلت تھی، اور پھر اتنے انبیاء کرام کا آنا، یہ بھی ان کی فضیلت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو اللہ نے تمہیں فضیلت سے نوازا ہے، تمہارے اندر انبیاء کرام بھیجے ہیں، انبیاء کرام بھی ہزاروں کی تعداد میں، 4000 انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اتنے انبیاء کرام کا آنا، پھر ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل میں جو بادشاہ تھے، وہ بھی پکی اور اعلیٰ ترین بادشاہ تھے، جو بادشاہ تھے۔ ایک یہ فضیلت کا ہونا، پھر ان کے اندر علماء کا فضیلت والا ہونا، پھر ان کے اندر عابدین ہونا، ان کی عمروں کا زیادہ ہونا، یہ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس فضیلت کو یاد کروا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُوا، کہ تم یاد کرو۔ کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو یاد کرنا۔ اور نعمت کیا ہے؟ تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ اب یہ جو نعمت ہے، اب انسان طرح طرح سے نعمت یاد کرتا ہے، طرح طرح سے نعمتوں کی یاد کرتا ہے۔
کسی انسان کا فخریہ انداز ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی ملا، یہ بھی مجھے ملا، یہ عہدہ ملا، یہ منصب ملا، مجھے مال ملا، مجھے اتنا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا. یہ طرح طرح سے نعمتوں کو ذکر کرنے کا انسان کا انداز ہوتا ہے. اب یہ جو ہے انداز کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمایا، اللہ نے مجھے ہاتھ سلامت دیے، اللہ نے مجھے آنکھیں سلامت دی، اللہ نے مجھے پاؤں سلامت دیے. یہ بھی انداز ہے نعمت کو یاد کرنے کا. اور ایک فخریہ انداز بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے میں دوسرے سے بہتر ہوں، میرے پاس یہ بھی مال ہے میں دوسرے سے بہتر ہوں، میرے پاس یہ نعمت ہے میں دوسرے سے بہتر ہوں. یہ جو فخریہ نعمت کو یاد کرنا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. جو نعمت یاد کی جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے عہدہ دیا، اللہ نے مجھے منصب دیا، یہ جو نعمت کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے. یہ ایک اچھا انداز ہے نعمتوں کو یاد کرنے کا، ایک پسندیدہ انداز بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے. جبکہ جو فخریہ انداز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لانا نہیں ہے، بلکہ فخر اور ایک اپنی انا اور اپنا ایک خوش فہمی کو بیان کرنا ہے، اپنے بڑے پن کو بیان کرنا ہے کہ میرے پاس یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو نعمت پسند ہے، نعمتوں کو یاد کرنا پسند ہے، اس کا شکر ادا کرنا پسند ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی نسبت اپنے رب کی طرف دی جائے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے گی تو وہ نعمتوں کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا، ایک خوبصورت انداز ہوگا. اب یہ بنی اسرائیل اگر کسی نعمت کو یاد کرتے بھی تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتے، ایک فخریہ انداز ان کا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نعمتیں ملی ہیں یہ ہماری ہی وجہ سے ملی. اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی تکلیف پہنچتی تو اس کی نسبت اس وقت کے نبی کی طرف کر دیا کرتے. تو ان بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ تمہارا جو انداز ہے یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام اور مرتبہ دیا ہے، تمام جہانوں پر تمہیں سب سے افضل بنایا ہے. جب تمہیں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو تمہارا حق یہ ہے کہ اس رب کے سامنے عاجزی انکساری کرو اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. یہ انہیں سمجھایا ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کو یاد کروا کر انہیں سمجھایا ہے. لیکن ان کی جو بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہونا، یہ تمام بنی اسرائیل تھے. تو یہ بنی اسرائیل کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سبب بیان کیا. لیکن اس تمام عرصے کے اندر تو ان کی فضیلت اعلیٰ رہی. لیکن جیسے ہی زمانے مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تشریف لاتا ہے، اب ان کی یہ ناکامی کے دن شروع ہو گئے. تمام جہانوں کے اندر تو فضیلت، عالمین کے اندر فضیلت، بنی اسرائیل کے زمانے میں فضیلت. اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ پورے عرصے میں تو ان کی فضیلت رہی، لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تشریف لایا، یعنی آپ نبی بن کر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، تو آپ کے تشریف لاتے ہی بنی اسرائیل کی جو ناکامی کے یاد وہ شروع ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں اس دور کے اندر فضیلت کیوں نہیں دی گئی؟ اس زمانے میں ان کی فضیلت کیوں نہیں بیان کی گئی؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور پھر آگے زمانہ انبیاء کرام علیہ السلام کا چلتا رہا، ہزاروں سال کا یہ زمانہ تھا. ایک تو وجہ یہ. دوسری یہ وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی افراد تھے جن کی پیشانی پر نور مصطفیٰ سے چمکتا رہا، وہ تمام کے تمام افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو زمانہ بنی اسرائیل کی فضیلت کا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی ایسے افراد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، وہ تمام کے تمام اگرچہ بنی اسرائیل فضیلت والے تھے لیکن ان افراد سے فضیلت والے نہیں تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے. کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، تمام جہانوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے، جبکہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ صرف ایک خطے، ایک بستی اور ایک ایریے کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں سے زیادہ فضیلت والے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر آپ کو بھیجا. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ نبی آخر الزمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آگے کوئی نبی نہیں آئے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پھر پیچھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ تمام کے تمام جہانوں سے زیادہ فضیلت والے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ فضیلت والے، بنی اسرائیل سے بھی زیادہ، اگرچہ یہ تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی گئی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر آباء و اجداد نبی پاک علیہ السلام کے ان پر فضیلت ان کو نہیں دی گئی. اب جیسے ہی زمانے مصطفیٰ تشریف لاتا ہے تو اب بنی اسرائیل کے ناکامی کے الزام، اس کی کیا وجہ، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا علماء نے جو سب سے بڑا اور اول سبب بیان کیا، پہلا سبب بیان کیا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل اب گستاخ رسول ہو گئے. اب بنی اسرائیل کیا ہو گئے تھے؟ گستاخ رسول. بس یہاں آپ کو یہ ساری تمہید اور یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو ناکامی کے ایام شروع ہوئے کس زمانے میں شروع ہوئے اور اس کا سبب کیا تھا. پہلا سبب ان کا گستاخی مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آنے کی خبریں دیتے رہے. توریت میں خبریں بیان کی جاتی رہی، انجیل میں خبریں بیان کی جاتی رہی، زبور میں خبریں بیان کی جاتی، پھر پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا، وہ انبیاء کرام جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبریں دیتے رہے، ان کی نعتیں پڑھتے رہے، ان کے اوصاف بیان کرتے رہے، ان کی مدح بیان کرتے رہے، ان کی تعریفات بیان کرتے رہے. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب شریف سے نبی بن کر تشریف لائے، اب چونکہ یہ بنی اسرائیل کہاں گئے تھے؟ فلسطین، شام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام. اب ان کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عرب شریف میں آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، تو اب انہوں نے جو پہلے خبریں بیان کرتے رہے یہی بنی اسرائیل تو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے، آپ کی تشریف آوری کی خبریں بیان کرتے رہے. اب انہی بنی اسرائیل نے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی. اب وہی جو توریت میں پڑھ اپنے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اب انہی نے تعریف کرنا شروع کر دی، انہی کو چھپانا شروع کر دیا، انہی آیات کو خفیہ رکھنا شروع کر دیا. اب ہی بنی اسرائیل کے یادات ہو گئے اور یہیں سے ان کے ناکامی کے انجام شروع ہو گئے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں تو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی، تمام جہانوں پر فضیلت
کہ تم نے کیا کام شروع کر دیا؟ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رب نے ان کو نبوت عطا فرمائی اسی رب نے اس نبی علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور تم نے ایسا کیا کہ پہلے تم خبریں دیتے رہے اور اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ یہ گستاخی کرنا، گستاخی رسول، یہ پہلا ان کا سبب تھا جس کی وجہ سے ان کے ناکامی کے ایام شروع ہوئے۔ اور آج حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا نام و نشان موجود ہے۔ اب بنی اسرائیل دنیا کے اندر بھی حقیر جانے لگے، اور دنیا کے اندر بھی ان کا نام و نشان گویا کہ ختم ہو گیا۔ دنیا کے اندر بھی ان کی وہ یہود و نصارہ کی کوئی حالت اس دنیا کے اندر بھی نہ رہے۔ ان کا نام لینے والا، اچھے الفاظ میں ان کا نام لینے والا نہ رہا۔ سبب کیا تھا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا اور ان کی باتوں میں گستاخیاں کرنا۔ اور گستاخی کا انداز اتنا ان کا بڑھ گیا تھا، اتنا انداز بڑھ گیا تھا کہ یہ کفار کے ساتھ معاملے کیا کرتے تھے، بت پرستوں کے ساتھ معاملے کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا۔ یہ صرف کفار ہی جو بت پرست تھے، کفار قریش تھے، یہ صرف وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے درمیان نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ یعنی جو بنی اسرائیل جو آلریڈی اپنے انبیاء کرام کو مان رہے ہوتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، ان پر ایمان بھی لانے کے دعوے کرتے تھے، کتابوں پر ایمان لانے کے دعوے کرتے تھے، یہ سارے دعووں کے باوجود صرف گستاخی رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یہی ان کے اندر وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے وہ کفار کے ساتھ معاہدے کیا کرتے تھے اور کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کعب بن اشرف ان کے ساتھ مل کر کہتے تھے، وہ کفار کہتے تھے ہم تمہارا کس طرح یقین کریں، تم بھی اسی رب کو مانتے ہو، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے، تم تو رب کو مانتے ہو، ہم تمہارا اعتماد کیسے کریں، ہم کیسے مانیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو؟ کہا کہ تمہاری کیا قیمت ہے یا کیا تمہارا وہ چیز ہے کہ ہم ہمارا یقین کر لو؟ کہا کہ اگر تم ہمارے بتوں کے سامنے پوجا کر دو، ان کے سامنے سجدہ کر دو تو ہم مان جائیں گے، ہم یقین کر لیں گے کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے ایک ہی وقت میں سارے بتوں کے سامنے پوجا ان کے سامنے سجدہ کیا، صرف ان کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ان کا انداز بنی اسرائیل کا ہو گیا، اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ الفاظ بن کے رہے، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، یہ صرف ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ان کے ناکامی کے ایام شروع ہو گئے۔ ایک یہ چیز، اور پھر ان کے اندر حسد، اور یہ حسد ہی تھا کہ جس نے ان کو ابھارا نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کے لیے۔ یہ حسد کہ یہ نعمت جو ان کو ملی ہے یہ یا تو ان سے چھین جائے یا ان سے چھین کر مجھے مل جائے، یہ خواہش کرنا یہ ان کے اندر حسد تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا، نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہی ان حسد کرنے کی وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ جو نبوت ملی ہے یہ آپ سے چھین جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی اور بنی اسرائیل کے پاس ہی یہ نبوت رہنی ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی وجہ تھی کہ حسد، اور حسد کی وجہ سے ان کے اندر گستاخی کی کیفیت پیدا ہوئی، پھر ان کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی، یہ بھی ان کی ناکامی کا سبب۔ سرکشی کیا ہے؟ حرام کو حلال جاننا، حرام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام چیزیں کی تھی ان کے اندر وہ بڑھ گئے حلال جان کر، اور ایسا بڑھے کہ حرام سے حرام، حرام سے حرام، پھر کفر تک جا پہنچے، کیونکہ حرام کے بعد وہ کفر ہی ہے، تو کفر تک جا پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان تمام چیزوں کی ان کو سزا دی کہ آج ان کا نام و نشان بھی دی۔ یہ اسباب تھے بنی اسرائیل کے کہ جو ان کی ناکامی کا سبب بنے اور ان کے نام و نشان کے مٹنے کا سبب بن گئے کہ آج بنی اسرائیل کا نام و نشان دنیا کے اندر کسی خطے میں بھی موجود نہیں ہے، اور کوئی بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتا، یہود و نصارہ کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، اگرچہ ان کے ساتھ معاملات دنیاوی طور پر لوگ کرتے ہو لیکن ان کو ذاتی طور پہ کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اور مسلمان کو بالکل ان کو ایک فیصد بھی اچھا نہیں سمجھتا، نہ ان کی آنے والی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، نہ ان سے ملنے والی
چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، نہ ان کی طرف سے پروائڈ ہونے والی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے۔ مسلمان تو بالکل بنی اسرائیل سے گویا کہ قطع ہے، اور قطع ہی ہونا چاہیے مسلمان کو، کیونکہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی گستاخی کرنے والے یہی لوگ تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے۔ ایک دن میں 300 انبیاء کرام کو شہید بنی اسرائیل نے کیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، بزرگ انبیاء کرام بھی جن کے اندر موجود تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ڈر میں بھی یہی لوگ رہے، بنی اسرائیل یہود انبیاء کرام کو جنہوں نے شہید کیا ہو، اور ایک ہی دن میں 300 انبیاء کرام کو شہید کیا ہو، ان کی ناکامی کا اس سے بڑا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناکامی کے اسباب سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو اسباب بیان کیے گئے، غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے ارد گرد یہ اسباب تو نہیں پائے جاتے، یہ حذر، یہ سرکشی، کیونکہ انسان کو یہ بہت دور تک لے جاتی ہے، یہ گستاخی انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ انسان کبھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، پھر کسی صحابی کی بارگاہ میں نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے، اہل بیت میں سے کسی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے کسی نبی کی گستاخی کر بیٹھتا ہے، اور یہ ایمان سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ